على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 1 جنوری 2023 بروز اتوار بعد نماز عشاء کا یہ درس تفسیر القرآن سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 1 اور قسط نمبر 4 ہے۔ پیچھے 3 قسطیں ہو چکی ہیں اور جو پچھلی تیسری قسط تھی اس کا عنوان تھا سبحان الذی اسری بعبدہ پر درس ہوا تھا، اور آج بھی بعبدہ پر ہی ہوگا۔ یہ چوتھی قسط جو ہے اسی عنوان سے معنون ہے۔ آپ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل والی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جس ملک کے خدا داد پاکستان میں رہتے ہیں، یہاں اللہ نے ہمیں ملاح وہ عطا فرمائے ہیں جو کشتیوں کو ڈبونے والے ہیں، بچانے والے نہیں ہیں۔ 74 سال میں انہوں نے پاکستان کا حلیہ بگاڑ دیا، پاکستان کو تباہی کے دہانے پر لا کر کھڑا کر دیا۔ عملی طور پہ پاکستان ڈیفالٹ ہو چکا ہے، باقی کچھ آخری سانسیں باقی ہیں، وہ بھی آپ دیکھ لیں گے ان لٹیروں کے ہاتھوں سے ہی پورے ہوں گے۔ اس کے باوجود یہ جنوری سے سال شروع ہوتا ہے جانوروں کا، ہمارا تو محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے۔ اس کے باوجود پاکستان کی گلیوں میں ڈانس کیے گئے ہیں، ناچا گیا ہے، گانے گائے گئے ہیں، اور دجالی میڈیا اس کو کوریج دے رہا ہے، دکھا رہا ہے جی بڑا جشن ہے۔ جہاں کتا کاٹ لے اس کے جناب علاج کے لیے ویکسین کوئی نہیں، جہاں 80% غربت کی لکیر سے نیچے عوام جا چکی ہے، جس پاکستان میں جا کر دیکھیے ہسپتالوں میں تھانوں میں عوام کا کیا حال ہو رہا ہے، اس میں ڈانس کیے جا رہے ہیں کہ جی نواں سال شروع ہو گیا۔ تو ہمارا نیا سال محرم الحرام سے ہے۔ ہم اللہ کی تقسیم پر راضی ہیں کہ کچھ لوگ ناچ گا رہے ہیں اور کچھ لوگ ممبر رسول پر بیٹھ کر قرآن سنا رہے ہیں، اور الحمدللہ نمازیں ادا فرما رہے ہیں آپ جیسے عظیم لوگ۔ تو بعبدہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسری بعبدہ، میں نے سیر کرائی اپنے بندے کو۔ اب ایک مسئلہ یاد رکھیے، شروع سے جو قوم جس پوائنٹ پر گمراہ ہوئی ہے، ہر قوم، وہ تھا اللہ کی تلاش۔ اللہ کون ہے؟ اس پر بڑی بڑی قومیں برباد ہوئیں اور تباہ ہوئیں، گمراہ ہوئیں۔ عیسائیوں نے کہا اللہ کی بیوی مانو، اللہ کا بیٹا مانو، معاذ اللہ یہ اللہ کا انٹروڈکشن ہے، اللہ کا تعارف ہے۔ یہودیوں نے کہا عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا لو، یہی اللہ کی پہچان ہے۔ مجوسیوں نے کہا آگ کی پوجا کرو، یہی اللہ کی پہچان ہے۔ اور مشرکین مکہ نے کہا لات، عزا، حبل، ودو، سعا، یغوث، یعوق، نصر، ان بتوں کی پوجا کرو، یہی اللہ کا تعارف ہے۔ تو میرے بھائیوں، قوم مذہبی طور پر اسی تلاش میں گمراہ ہوتی رہی کہ اللہ کون ہے، اللہ کا تعارف کیا ہے۔ اللہ نے اپنے تعارف میں بتایا کہ میں بتوں سے پاک ہوں، لم یلد ولم یولد، میں کسی سے جنا نہیں گیا، کوئی مجھ سے جنا نہیں گیا۔ مجھے سمجھنے کے لیے رتوں کی ضرورت نہیں، مجھے سمجھنے کے لیے بتوں کی ضرورت نہیں، مجھے سمجھنے کے لیے خاندان کنبے قبیلے کی ضرورت نہیں، مجھے سمجھنے کے لیے بیوی بچوں کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اے اللہ پھر تیرا پتہ کیسے چلے کہ تو کون ہے؟ تو اللہ فرما رہا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، میں وہ ذات ہوں جو اس بندے کو سیر کرا رہا ہوں۔ اب اگر میرا تعارف چاہیے تو در مصطفیٰ پہ آ جاؤ، جو میں کہوں وہ مصطفیٰ کو مانو، اور جو مصطفیٰ کہے وہ خدا کو مانو۔ اس پر ایک مثال دیتا ہوں۔ عیسائیوں نے نبی کو اپنی مرضی سے مانا، کافر ہوئے۔ تو پتہ چلا کہ نبی کو اپنی مرضی سے نہیں ماننا، نبی کو رب کی مرضی سے ماننا ہے۔ مثال کے طور پہ انہوں نے محبت میں اللہ کا بیٹا بنایا، انہوں نے محبت میں حضرت مریم کو اللہ کی بیوی بنائی، تو کافر ہوئے، گمراہ ہوئے۔ تو پتہ چلا
نبی اور رسول سے محبت بھی وہ کرنی ہے جو خدا کو منظور ہو، جو اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں، وہ نبی اور رسول سے بھی محبت ہے۔ اب انہوں نے ابن اللہ کہا، وہ رسول اللہ کہتے گمراہ نہ ہوتے، وہ نبی اللہ کہتے گمراہ نہ ہوتے، کلمۃ اللہ کہتے گمراہ نہ ہوتے، وہ جناب روح اللہ کہتے گمراہ نہ ہوتے، مگر انہوں نے اپنی مرضی سے نبی کی محبت میں القاب بڑھائے، اس لیے گمراہ اور کافر ہوئے۔ تو ولیوں سے پیار، صحابہ سے پیار، اہل بیت سے پیار، نبیوں سے پیار، خصوصاً نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار اپنی مرضی پر نہیں، اللہ کی مرضی پر ہونا چاہیے۔ اور اللہ کو کیسے ماننا ہے؟ یہ مصطفیٰ کی مرضی پر ہونا چاہیے۔ بعبدہ کا ایک مطلب تو یہ کہ میں وہ ذات ہوں جس نے اس بندے کو سیر کرائی ہے۔ اچھا جی، بعبدہ میں ایک دوسرا مسئلہ ہے کہ نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اصل اور حقیقت کے طور پہ تو اللہ نے بشر ہی بنایا ہے، یہ اصلیت ہے حضور کی، کیونکہ آپ کی 11 ازواج مطہرات ہیں، آپ کے چچے ہیں، آپ کی پھوپھیاں ہیں، آپ کی نانی نانا ہے، دادی دادا ہے، والد اور والدہ ہے، تو جو جن کی بعثت یا جن کی اصلیت نور ہو وہ ان رشتوں میں آ سکتا؟ وہ تو رشتوں سے پاک ہوتے ہیں، مگر سرکار کو اللہ نے یہ رشتے عطا کر کے، انسان پیدا فرما کے، عبد بنا کے، پھر اللہ نے نور عطا فرمایا ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آیا ہے اور کتاب مبین آئی ہے۔ کتاب مبین سے مراد قرآن ہے اور نور سے مراد آمنہ کا لال ہے۔ اب یہاں نور کی 2 قسمیں ہیں، اگر آپ کی توجہ پوری میری طرف ہو تو پھر مسئلہ سمجھ آئے گا، اور بولنے میں آپ کا ہاتھ ویسے ہی بڑا کھلا ہے، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، تو سوال میں کرنے کے لائق نہیں ہوں، کیونکہ جواب ہی میں نہیں دینا ہوتا ہے، آپ نے تو بولنا نہیں ہوتا، بہت بڑا یہ مسئلہ ہے آپ کے ہاں۔ تو میرے بھائیو، نور کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے نور مانوی، اس پر پوری ملت اسلامیہ کا اتفاق ہے، دیوبندی، غیر مقلد یعنی اہل حدیث، سنی بریلوی، سب اتفاق ہے کہ حضور مانوی طور پر نور ہے۔ مانوی طور پہ سمجھتے ہو کہ آپ کی نبوت بھی نور ہے، آپ کا کلمہ نور ہے، آپ کی تعلیمات نور ہے، یعنی آپ نے جو کچھ فرمایا وہ سب کچھ نور ہے۔ نور بمانا روشنی، کہ آپ کی ایک ایک سنت نور ہے، تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے جائے گی، اس کو کہتے ہیں نور مانوی۔ تو نور مانوی کا انکار تو کسی نے کیا ہی نہیں۔ اہل سنت و جماعت بالخصوص حنفی بریلوی کا یہ عقیدہ بھی ہے کہ حضور مانوی نور بھی ہے اور حسی نور بھی ہے۔ آپ نے حدیث سنی ہوگی کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرا نور پیدا فرمایا ہے۔ وہ نور نبوت تھا، بولو وہ نور رسالت تھا، اور وہ نور ختم نبوت تھا، اس بارے میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اچھا جی، اب رہ گیا یہ مسئلہ کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو نور مانوی بھی بنایا ہے اور آپ کو نور حسی بھی عطا فرمایا ہے۔ نور حسی کی کیا مثال ہے، کیا دلیل ہے؟ تو بے شمار دلیلیں ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر مسکراتے تھے تو دانتوں سے نور نکلتا تھا، اور وہ جو دانتوں سے نور نکلتا تھا، اب یہ مانوی نور تو نہیں ہے نا، یہ تو حسی نور ہے کہ صحابہ کو محسوس ہو رہا ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مانگ کر لائی تھی سوئی کپڑے بونے کے لیے، تو اچانک وہ میرے ہاتھوں سے گر گئی، میں مغرب کی نماز پڑھ کے بیٹھی ہوئی تھی تو وہ گر گئی، اندھیرا تھا، چراغ تھا نہیں، تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام میرے حجرہ میں یعنی اپنے گھر میں تشریف فرما ہوئے۔ پوچھا عائشہ کیا ہوا؟ میں نے کہا یا رسول اللہ وہ سوئی گم ہو گئی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا پڑے،
تو اماں جی فرماتی ہیں کہ حضور کے مسکرانے سے اتنا نور کمرے میں ظاہر ہوا کہ سوئی مجھے میری آنکھوں سے نظر آ گئی۔ اب یہ نور حسی ہے جو محسوس ہو رہا ہے، اس نور کا بھی کسی نے انکار ہے؟ مگر ایک جملہ ہم کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا نور من نور اللہ۔ اب اس کا چونکہ عام لوگوں کو پتہ نہیں ہے تو کہتے ہیں اللہ کے نور سے نور ہے۔ تو جب اللہ کے نور سے نور ہے تو لم یلد ولم یولد کدھر گیا؟ اللہ تو وحدہ لا شریک ہے، اور تم نے حضور کو اللہ سے نکال لیا، اللہ کے نور سے نکال لیا۔ تو ہم کہتے ہیں کہ یہ جو من نور اللہ ہے نا، من دو قسم کا ہے، ایک ہے من تبعیضیہ۔ من تبعیضیہ کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کے نور میں سے نور، یعنی حصہ نور کا، یعنی بعض اللہ ہے تو بعض مصطفیٰ ہے، تو یہ کسی کا عقیدہ نہیں ہے۔ ہم یہاں من سے مراد تبعیضیہ نہیں لیتے، من بیانیہ لیتے ہیں کہ یہ نور اللہ کا عطا کیا ہوا ہے۔ یہاں من بیانیہ کا کیا مطلب؟ اللہ کی عطا ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا حصہ۔ جو حصہ مانے وہ کافر ہے، وہ مشرک ہے، وہ تو شرک کر رہا ہے۔ تو بے عبدی ہی میں الحمدللہ میں نے آپ کے سامنے یہ وعدے کر دیا کہ اللہ نے اگر حضور کو بندہ بنایا ہے تو بندوں میں سب سے اعلیٰ، بشر بنایا ہے تو بشروں میں سب سے اعلیٰ، انسان بنایا ہے تو انسانوں میں سب سے اعلیٰ، اور نور بنایا ہے تو پھر نوروں میں بھی سب سے اعلیٰ۔ کیونکہ نور اگر اس طرح کا بنایا جاتا تو نوری تو آپ کے خادم ہیں، جبریل علیہ السلام اسی معراج میں آپ کے پاؤں اقدس پہ بوسے دے رہے ہیں، ہر وقت پہ جبریل علیہ السلام نازل ہو رہے ہیں، تو پتہ چلا کہ حضور کی نورانیت فرشتوں سے بھی اعلیٰ ہے۔ بے عبدی ہی میرے خاص بندے ہیں۔ آگے ہے جی لیلن، آج اس کو شروع کر دیتے ہیں کہ یہ سیر میں نے کرائی رات کے وقت۔ بولو جی کس وقت؟ بھائی یہ دن کے وقت بھی تو ہو سکتی تھی۔ اب توجہ کرنا، اگر دن کے وقت ہوتی تو پتہ کیا فائدہ تھا کہ سب کو نظر آ رہا ہوتا کہ وہ جا رہے ہیں اور وہ، تو پھر تو آنکھوں سے دیکھ کے مانا نا، ستے پہ ہو اے ہیٹر آج میں خود چلائے نا، میں کیا میرے مقتدیاں نو ٹھنڈ نہ لگے، تسی نہیں بول دے اللہ کرے کل پھر بند ہو جان، موجہ لو ہو گیا بات ٹھیک ہے، اے بھی نہ چلن جی میں بیٹھا تسی بھی انجی بیٹھو۔ بھائی بات سمجھو، اگر سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام دن کو تشریف لے جاتے، لے آتے، وہ دیکھ رہے ہوتے کہ وہ جا رہے ہیں وہ آ رہے ہیں تو مان لیتے، تو اس میں کیا مزہ ہے؟ اپنی آنکھ سے دیکھ کے مانا نا۔ اللہ تو کہتا ہے الذین یؤمنون بالغیب، کہ غیب پر بھی تو ایمان لاؤ نا، ایک بات۔ دوسری بات یہاں نقطہ سمجھو، قرآن کا ایک نچوڑ دے رہا ہوں آپ سب کو، توجہ ہے میری طرف؟ بولو، سر نہ ہلاؤ، بول کے بتاؤ، توجہ ہے؟ آپ بیٹھے ہیں نا، میں آپ کے بیٹھنے کا ایک نقطے میں مول ادا کر رہا ہوں، قیمت ادا کر رہا ہوں۔ قرآن پاک پورے کا نچوڑ دے رہا ہوں، علمی خلاصہ۔ قرآن پاک جب بات کرتا ہے نا تو پہلے وہ چیز بیان کرتا ہے جو بالکل سامنے ہو، بولو جو بالکل سامنے ہو، کہ دنیا والوں دیکھ لو، اگر قرآن تمہارے سامنے والی چیز کے بیان کرنے میں سچا ہے تو پھر جو اگلی بیان کرے گا وہ جو تمہیں نظر نہیں آتی اس میں بھی سچا ہے۔ اس کی ایک مثال دیتا ہوں، یا ایھا الناس، او لوگو، اعبدوا ربکم، عبادت کرو اپنے رب کی۔ اب ربکم سامنے ہے کہ سب کو پال رہا ہے، الذی خلقکم، اس نے تمہیں پیدا کیا، تو پیدائش سامنے ہے یا نہیں ہے؟ والذین من قبلکم، تمہارے پہلوں کو بھی اس نے پیدا کیا، یہ بھی سامنے ہے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، اس نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا، تو زمین سامنے ہے یا نہیں ہے؟
تواڈے بھی ہے تو بول دے ہو، زمین بھی سامنے ہے، والسماء بناء، آسمان کو چھت بنایا، یہ سامنے ہے، وانزل من السماء ماء، آسمانوں سے پانی نازل کیا، یہ بھی سامنے ہے، فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، یہ تمہارے لیے زمین سے رزق نکالتا ہے۔ اب دیکھو تمہارا رب ہے، خالق ہے، ماں اور تمہارے بڑوں کا بھی خالق ہے، اور وہ زمین کو فرش بنایا، آسمان کو چھت بنایا، آسمان سے بارش نازل کی، اور تمہارے لیے یہ جناب عالی زمین سے رزق نکالا۔ 8 باتیں بیان کی جو ہمارے سامنے ہیں، پھر 9ویں بات بیان کی کہ فلا تجعلوا للہ اندادا۔ اگر قرآن ان باتوں میں سچا ہے، اگلی بات میں بھی مانو کہ وہ سچا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کی کوئی ضد نہیں ہے، اللہ کی کوئی ند نہیں ہے، اللہ کا ہم پلہ نہیں ہے، اللہ کا ہم سر کوئی نہیں ہے، اللہ کا ثانی کوئی نہیں ہے، اللہ جیسا کوئی نہیں ہے، وہ اپنی ساری صفات خاصہ میں وحدہ لا شریک ہے۔ اگر قرآن کہتا ہے کہ میں اس بات میں سچا ہوں تو مانو اگلی بات میں بھی سچا ہے۔ اب ادھر کیا جوڑ ہے؟ سبحان الذی اسرا، رات تمہارے سامنے ہے، بعبدہ، یہ میرا محبوب تمہارے سامنے ہے، لیلا من المسجد الاقصی، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام بھی تمہارے سامنے ہے اور مسجد اقصی بھی دنیا میں ہے۔ اگر قرآن یہاں سے یا اقصی تک بیان کرنے میں سچا ہے تو پھر مانو آگے دنا فتح اللہ تک بھی سچا ہے، واپسی آنے میں بھی قرآن سچا ہے۔ یہ میں نے آپ کو خلاصہ بیان کر دیا۔ قرآن پہلے ظاہر والی چیز کو بیان کرتا ہے جو نظر آئے، تاکہ مانو اگر قرآن اس میں سچا ہے تو پھر اگلے جہان والی میں بھی مثال دیتا ہوں، موت آنی ہے یا نہیں آنی؟ قبروں میں جانا ہے؟ نہیں آنکھوں اسی تے گھر ہی جانا ہے بھائی، مر کے قبروں میں۔ اگر موت آنے میں، قبر میں جانے میں قرآن سچا ہے تو مانو پھر محشر کے اٹھانے میں بھی تو سچا ہے نا۔ یہ ایک بات آ گئی جی۔ باقی لیلتن، رات میں یہی تو امتحان تھا کہ یؤمنون بالغیب، کون مانتا ہے کون نہیں مانتا۔ جاننا اور ہے، ماننا۔ بعض بے وقوف جانتے نہیں، بعض بے وقوف مانتے نہیں، دونوں جاہل ہیں۔ جو نہ جانے وہ بھی جاہل، جو جان کر نہ مانے وہ بھی جاہل۔ جان